السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم حاضرین، پارہ نمبر 6 کے حوالے سے مختلف باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی کی برائی کا چرچا لوگوں کے درمیان کیا جائے۔ آپ میرے اندر کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی خرابی دیکھتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں، کسی اور کو مت بتائیں۔ کسی اور کو بتائیں گے تو یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اگر میں نے آپ کو مارا ہے، میں طاقتور ہوں، آپ کمزور ہیں، میں نے آپ کو مارا ہے، تو اب آپ میری یہ برائی لوگوں کے درمیان بیان کر سکتے ہیں کہ فلاں ظالم ہے، فلاں بہت برا ہے، اس سے بچ کر کے رہو۔ الا من ظلم، کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے تو اب اس ظالم کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس میں بھی کیا کہا، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، کہ اگر تم معاف کر دو، اتنا بڑا کلیجہ ہے کہ معاف کر سکتے ہو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ نے دو صفت بیان کی، فرمایا اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا اور اس ظالم کو کیا کرے گا، پکڑے گا۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اسے اس کی غلطی کی سزا دے سکتا ہے۔ تمہارا کام جو ہے وہ تم کرو، اللہ کا جو کام ہے وہ اللہ رب العالمین کرے گا۔ اچھا، اس پارے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پارے میں جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے، اہل کتاب کا تذکرہ اللہ نے کیا، بطور خاص یہودیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ پارے کے شروع ہی میں جو سورۃ النساء کی آخری کچھ آیتیں ہیں، اللہ نے یہودیوں کے 14 جرائم بیان کیے، بڑے بڑے کرائم اور جرائم جو یہودیوں نے کیے، 14 بڑے بڑے جرائم بیان کیے۔ کیا ہے وہ جرم؟ نمبر 1، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو بلایا اللہ کی طرف تو انہوں نے کہا ہمیں اللہ دکھا دو تب ایمان لے آئیں گے۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کہ آپ گویا کہ اللہ کے ساتھ شرط باندھ رہے ہیں۔ جیسے ہم بعض دفعہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں نماز پڑھنے لگوں گا۔ اللہ کے ساتھ ہم شرطیں لگاتے ہیں نا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں دن سے اچھا ہو جاؤں گا، اگر ایسا میرے ساتھ ہو گیا تو میں ایسا کر جاؤں۔ اللہ کے ساتھ شرطیں لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ ہم ایمان اس وقت لائیں گے جب اللہ کو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو اللہ نے کیا کیا، ان پر سزا ڈالی۔ اللہ نے بجلی کا عذاب بھیج دیا، بجلی نے ان سب کو مار دیا، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ یہ جرم نمبر 1۔ جرم نمبر 2، بچڑے کو اپنا معبود بنا لینا۔ اس تفصیل آگے آئے گی پارہ نمبر 9 وغیرہ میں۔ جرم نمبر 3، بیت المقدس میں داخل نہ ہونا، داخل نہیں ہوئے، آگے اس کی تفصیل اسی پارے کے اندر ابھی ہم بیان کریں گے تھوڑی دیر۔ نمبر 4، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا، جبکہ اللہ نے شکار سے منع کیا تھا۔ نمبر 5، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو، ایگریمنٹ کو توڑ دینا۔ نمبر 6، اللہ کی آیتوں کا، نشانیوں کا انکار کرنا، کفر کرنا۔ نمبر 7، نبیوں کو قتل کرنا۔ یہ وہ قوم ہے جو نبیوں کی قاتل ہے، فلسطینیوں کو مار رہی ہے، یہ کوئی ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ یہ نبیوں جو نبی سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، نبی راستہ دکھانے کے لیے آتا ہے، اس کو ان لوگوں نے مارا ہے، تو فلسطینیوں کو تو بڑی آسانی سے لوگ مار سکتے ہیں۔ آگے اور بھی اسباب آئیں گے۔ تو یہ نمبر 7۔ نمبر 8، یہ جب انہیں بلایا جاتا تھا اللہ کی طرف سے تو کہتے تھے نہیں نہیں، ہمارے دلوں پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے دلوں پر پردہ ڈال دیا، ہمارے دلوں پر پردہ ڈال دیا۔ نمبر 9، مریم علیہ السلام پر الزام لگانا کہ انہوں نے زنا کیا اور اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ نمبر 10، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی سازش کرنا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ نمبر 11، ظلم کرنا ایک دوسرے پر۔ نمبر 12، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا۔ نمبر 13، سود کھانا۔ اور نمبر 14، باطل اور حرام طریقے سے مال کھانا اور کمانا۔ یہ 14 اسباب، 14 جرائم اللہ نے ذکر کیے یہودیوں کے۔ ان میں سے ایک ایک جرم پر کئی منٹوں اور گھنٹوں تک بات کی جا سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں نے جرائم بیان کیے ہیں، اور پھر اسی پارے میں ابھی ہم سزا بھی بیان کریں گے کہ اللہ نے ان پر کس کس طرح کی سزائیں مسلط کی ہیں اور کس کس طرح کے عذاب میں اللہ نے ان کو مبتلا کیا ہے۔ اگلی بات یہ، اللہ نے کہا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ قرآن میں کتنے نبیوں کے نام ہیں؟ 25۔ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔
اور اللہ نے 1,00,000 سے زائد انبیاء بھیجے، تو بقیہ نبیوں کا نام کیوں نہیں ہے؟ بقیہ نبیوں کا نام کیوں نہیں؟ آج ہمارے ہاں دیکھیں پوسٹر میں نام آ جانا لوگ اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں. چوک پہ میری فوٹو لگی ہے، کسی کا نام نہیں آیا تو کیا ہے، وہ شکایتیں کرتے ہیں لوگ. صرف 25 نبیوں کا نام، حالانکہ باقی جتنے نبی آئے انہوں نے بھی کام کیا دنیا میں، انہوں نے بھی اللہ کی جانب سے دی گئی ذمہ داری کو لوگوں تک پہنچایا، نبھایا، پورا کیا، لیکن اللہ نے ان کا تذکرہ نام لے کر کے نہیں کیا، صرف 25 نبیوں کا نام لے کر کے کیا. کیا میسج ملا؟ کام پر دھیان دیجئے، نام پر نہیں. کام پر دھیان دیجئے، نام پر نہیں. ہاں دنیاوی حساب سے جو کام کر رہا ہو اس کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو لوگ کھینچتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہے وہ بھی نہ کرے، چاہے دنیاوی کام ہو یا دین کا کام ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کام پر دھیان دیجئے، نام پر. آپ نہیں کر سکتے تو دوسروں کو آگے بڑھانے کا سبب بن جائیے، دوسروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے. اللہ رب العالمین نے دین کے سلسلے میں غلو کرنے سے منع کیا. کسی کے بھی تعلق سے غلو نہیں کرنا ہے. ہمارے ہاں بعض دفعہ لوگ کسی کی تعریف کر دیتے ہیں تو اتنا زیادہ تعریف کر دیتے ہیں کہ اس کو اس کے لیول سے اٹھا کر کے کہیں اور پہنچا دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں کیا کہا تھا؟ لا تطرونی، کہ مجھے میرے مقام سے ویسے ہی نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ کہہ دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. وہاں سے اور آگے بڑھایا تو کہا کہ یہی معبود ہے. یہودیوں نے بھی یہی کام کیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تعلق سے ایسا نہیں کرنا. اور اللہ نے کہا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے سلسلے میں غلو سے کام مت لو. غلو کس کو کہتے ہیں؟ غلو کس کو کہتے ہیں؟ ساکس کیا ہے؟ آپ ہاتھ میں پہن لو، یہ غلو ہے. پیر میں پہننے کی چیز آپ ہاتھ میں پہن لو، اور سر میں پہننے کی چیز آپ پیر میں پہن لو، یہ غلو ہے. اور اسی میں یہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی ایسی چیز اختیار کر لو، اس کو اپنے سر پر رکھ لو یا اس کو اس کے اونچے مقام سے اونچا کر دو، یہ غلو کہلاتا ہے شریعت. اور غلو ہی کی وجہ سے شرک کی ابتدا ہوئی ہے. نوح علیہ السلام کی قوم میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بڑے بڑے نیک لوگ تھے. ان کی وفات ہوئی تو قوم کے لوگوں نے کہا بڑے اچھے تھے، ایک کام کرتے ہیں ان کی فوٹو بنا لیتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر کے ہمیں حوصلہ ملے گا کہ ہمیں بھی ان کی طرح نیک بننا چاہیے. ارادہ نیک تھا. یہ لوگ بھی مر گئے، دوسرے لوگ آئے تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ شیطان نے دل میں بات ڈالی تو ان لوگوں نے انہی کی عبادت کرنا شروع کر دیا. یہیں سے شرک کا آغاز ہو گیا. اور آج دنیا میں جتنے بھی طرح کے یہ کفر اور شرک کے مظاہر اور نشانیاں آثار دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ سب کا سب غلو کا نتیجہ ہے، سب کا سب غلو کا نتیجہ ہے. اس لیے اللہ نے کہا غلو سے بچو، دین کے سلسلے میں غلو سے کام مت لو. جو چیز جس کی مستحق ہے، جو انسان جس کا مستحق ہے، اس کو وہ مقام دو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہنا یہ ان کی توہین نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان ہی تھے. لیکن ہمارے بھائی نہیں مانتے اس کو، کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، وہ نور تھے. یہ بھی غلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. انما انا بشر مثلکم، نبی نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان. میرے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس اللہ کا پیغام نہیں آتا ہے. اللہ نے اس سورہ کے حوالے سے ایک آخری بات جو اس سورہ کے حوالے سے، وہ یہ کہ اللہ نے قرآن کو نور بنایا. قرآن کو نور، اور قرآن میں جہاں کہیں بھی نور کا لفظ آیا ہے یا تو وہ اللہ کے لیے یا تو قرآن کے لیے. لیکن ہمارے بھائی اسے نبی کے لیے سیٹ کرتے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور بھی وہی ہے، کتاب مبین بھی وہی ہے. یہاں اللہ نے قرآن کو برہان کہا اور نور دونوں کہا. کہیں اللہ نے جو ہے اسے نور کہا ہے، کتاب مبین کہا ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے اسے کسی اور نام سے یاد کیا. تو قرآن کے بھی مختلف نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں. اور جہاں کہیں بھی نور کا لفظ آیا ہوا ہے یا تو اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یا پھر اس نور سے مراد قرآن مجید ہے. اس لیے کہ قرآن کی روشنی سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور لوگ اچھے راستے، صحیح راستے کی طرف بڑھتے ہیں. تو اگر آپ اپنا مستقبل، اپنا فیوچر اور اپنا آنے والا مرحلہ چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، اگر روشن بنانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید سے جڑ جائیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں اور اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ لیں. آپ کا فیوچر برائٹ ہو جائے گا اور آپ کا مستقبل روشن ہو جائے گا.
اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ المائدہ کا. مائدہ مطلب دسترخوان، مائدہ مطلب دسترخوان. اس سورہ میں آگے چل کر کے جو پارہ نمبر 7 میں بات آئے گی، اللہ نے دسترخوان کا تذکرہ کیا ہے، ایک واقعہ اس کے پیچھے، وہاں پر ہم بیان کریں گے. اس سورہ کی ابتدا میں اللہ نے سب سے پہلے تو عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا. کئی ایک چیزوں سے اللہ نے منع کیا، اور ایک اہم چیز جو ہمارے سماج و معاشرے میں مفقود ہے یا کہہ لیجیے غائب ہے، مسنگ ہے، اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے اور ظلم کے کام پر کسی کی مدد مت کرو. چاہے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو یا بندوں کے ساتھ کوئی غلط حرکت ہو، کسی کی بھی مدد آپ کو نہیں کرنا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے، بہت سے لوگ سگریٹ نہیں پیتے لیکن دوسروں کو پلاتے ہیں. خود سگریٹ نہیں پیتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن دوسروں کو پلاتے ہیں. گھر پہ کوئی کام کرنے والا آ گیا تو ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ سگریٹ منگائیں گے، گوا گٹکا منگائیں گے. یہ غلط بات ہے. کسی کی بھی مدد نہیں کرنا ہے، خود تو نہیں کرنا ہے، لیکن دوسروں کو بھی دوسرے کی ہیلپ نہیں کرنا ہے. اور اگر کوئی آپ سے، چاہے آپ بچے ہیں چاہے بڑے، کوئی آپ سے غلط چیز منگواتا ہے تو آپ کو لا کر دینا بھی نہیں. یہ بھی بڑوں کی نافرمانی نہیں، اس لیے کہ آپ کو ایک غلط چیز کے لیے کہا جا رہا ہے. نیکی کا جو بھی کام ہے آپ کو مدد کرنی چاہیے آگے بڑھ کر کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیکی کے کام میں ہم مدد نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی، کہتے وہ ہم سے آگے ہو جائے گا. لیکن برائی کے کام پر لوگ یہ ویڈیو تم بھی دیکھو، یہ جو ہے مووی تم بھی دیکھو، یہ جو ہے ویب سیریز تم بھی دیکھو، یہ گانا تم بھی سنو، یہ فلاں چیز تم بھی جو ہے استعمال کرو، تو بھی گیم کھیل میں بھی کھیلتا ہوں، تو ادھر سے کھیل میں ادھر سے کھیلتا ہوں، دونوں ایک دوسرے کو جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے. بھلائی کے کام پر مدد کرنا ہے، برائی کے کام پر مدد نہیں کرنا، یہ اللہ کا قانون ہے. اس کے بعد اللہ نے حرام چیزوں کی تفصیل بیان کی، کیا کیا آپ کے لیے حرام ہے. نمبر 1 مردہ، لیکن مردے میں بھی 2 مردے آپ کے لیے حلال ہیں. کون کون سے؟ مچھلی اور ٹڈی. مچھلی اور ٹڈی، یہ 2 چیزیں مر جائیں تو بھی آپ کے لیے حلال ہے. ایسا کیوں؟ کیوں ایسا کیوں؟ یہ آپ کی آسانی کے لیے. اتنی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اتنی ساری آپ لے آئیں، 2 کلو کتنی ہوتی؟ کیسے ذبح کریں گے؟ کیسے ذبح کریں گے آپ؟ جانور ذبح کر لیتے ہیں، بکرا، بیل، بھینس جو بھی ہے ذبح کر لیتے ہیں کیونکہ بڑا جانور ہے. لیکن مچھلی کو آپ ذبح کیسے کرتے؟ ایک ذبح کرتے دوسری مر جاتی، دوسرے کو کرتے تیسری مر جاتی. تو شریعت نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے اور اسی آسانی کے تحت اس کو حلال کیا ہے. اللہ آپ پر ظلم نہیں کرتا. تو نمبر 1 مردہ، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 جو جانور بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے، وہ جانور اپنے آپ میں حلال ہے لیکن غیر اللہ کے لیے ذبح کر دیا گیا تو حرام ہو گیا آپ کے لیے. ایسے ہی جو جانور اوپر سے گر کر کے مر جائے، پہاڑ سے چھت سے گر کر کے مر جائے، ایسے ہی جو آپس میں سینگ پھنسا کر کے مر جائے یا جو ہے آپس میں لڑے مر جائیں، یہ سارے جانور آپ کے لیے حرام. ایسے ہی کسی جانور کو شیر کھا لے، وہ مر گیا، آپ کے لیے وہ جو ہے حرام ہو گیا. ایسے ہی کسی جانور کو غیر اللہ کے پوجے جانے کی جگہ پر ذبح کیا گیا ہو، وہ آپ کے لیے حرام ہے. یہ سارے طرح کے جانور آپ کے لیے حرام ہیں. لیکن ایک چیز کیا اللہ نے بیان کی ہے کہ اگر کتا، یہاں علم کی اہمیت میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اگر کتا کسی جانور کو کھا لے، منہ لگا دے، اس کو ذبح کر دے، قتل کر دے، مار دے، وہ بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. لیکن اگر وہ کتا ٹرین کیا ہوا ہے، سکھایا گیا کتا ہے اور آپ نے اس کو شکار کے لیے بھیجا ہے، وہ کوئی جانور شکار کرتا ہے تو وہ شکار آپ کے لیے حلال ہوگا، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ. شرط نمبر 1 آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کے اس کو بھیجا ہو. شرط نمبر 2 وہ سکھایا گیا کتا ہو. شرط نمبر 3 کہ اس نے اپنے لیے شکار نہ کیا ہو بلکہ اپنے مالک کے لیے شکار کیا ہو. اگر یہ 3 چیزیں ہیں، اس شکار میں جو کتے کے ذریعے شکار کیا جا رہا ہے، ایسی صورت میں وہ جانور کیا ہوگا؟ حلال ہوگا. لیکن ساتھ ہی شرط یہ بھی ہے کہ وہ جانور جس کا شکار ہو رہا ہو وہ بھی حلال ہو تو حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا. اب آپ یہاں علم کی اہمیت دیکھیے کہ یہ کتا ہے، کتا ہے، آپ اس کا نام تک نہیں لینا چاہتے. جائے کہ آپ اس کا منہ لگایا ہوا کوئی سامان، کوئی چیز چھوئیں، استعمال کریں، آپ اس کی ذات سے اپنے آپ کو دور بھگاتے ہیں.
لیکن وہی کتا اگر علم آپ اس کو سکھا دے تو وہ کتا کسی جانور پر منہ بھی مار دے تب بھی وہ جانور آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ یہ علم کی اہمیت ہے یہ۔ اور آپ دیکھیں جو سکھایا ہوا کتا ہے نا وہ گلی کے کتوں سے دور رہتا ہے۔ کیا پتا چلا؟ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ ٹپوری ٹائپ کے لوگوں سے دور رہیں، یہ کتے سے آپ سیکھیے، یہ کتے سے آپ سیکھیے۔ اور ابھی کتے کے حوالے سے عذاب کہف میں بھی ایک بات آئے گی، وہاں ہم تذکرہ کریں گے۔ تو یہ علم نا، علم جانور کو بھی معزز اور محترم بنا دیتا ہے کہ وہ عالم کتا ہے، کتا سکھایا ہوا ہے، ٹرینڈ کیا ہوا ہے، اور پھر وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، گلی کے کتوں اور آوارہ جانوروں کے ساتھ وہ نہیں پھرتا ہے۔ اگر آپ مہذب ہیں تو مہذب بن کر کے رہیے، دنیا والے کیا کر رہے ہیں اس کی فکر اور اس کا چکر آپ چھوڑ دیجئے۔ تو یہ علم کی اہمیت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے جرائم پر ان کا انجام ذکر کیا ہے۔ انجام نمبر 1، اللہ نے ان پر اپنی لعنت نازل کی، ان پر لعنت، یہ ہمیشہ اللہ کی لعنت ان پر برستی رہے گی، دنیا والے ان کو ہمیشہ لعن طعن کرتے رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سزا نمبر 2، اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، سخت کر دیا، اسی لیے ہزاروں جانیں یہ مار دیں ان کے دل پر جو تک نہیں ریکھتے، ان کو ذرہ برابر بھی رحم نہیں آتا، اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ سزا نمبر 3، ذلت، یہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے، ہمیشہ ذلیل و خوار، گرچہ دنیا کے حساب سے کتنے اعلیٰ کیوں نہ ہو جائے لیکن یہ ہمیشہ یہ قوم ذلیل رہے گی۔ نمبر 4، مسکنت، یہ فقیر قوم ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہودی بڑے مالدار ہیں؟ یہودی بڑے مالدار ہیں؟ اگر دوسرے ملکوں کا ان پر جو ہے ہاتھ نہ ہو تو یہ اپنے آپ میں غریب ہے، یہ اپنے آپ میں مسکین ہے، محتاج ہیں۔ اللہ نے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور یہ قوم اللہ نے اس کو کون سی سزا دی؟ اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس لیے ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ نے ان کو بندروں اور خنزیر میں تبدیل کر دیا، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 9 میں کیا ہے۔ تو یہ قوم گرچہ دنیا کے حساب سے کتنے ہی اعلیٰ مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، اور آپ جانتے ہیں ان کے پاس جو کچھ مال ہے یہ مال کس کی بنا پر ہے؟ سود خوری کی بنا پر۔ پیچھے ہم نے کہا نا جرم نمبر 1 جرم ان کا یہ تھا کہ یہ سود کھاتے تھے۔ اور آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو مدینہ میں پوری مارکیٹ پر قبضہ کس کا تھا؟ یہودیوں کا، پوری مارکیٹ پر۔ بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ تینوں قبیلے کا پوری مارکیٹ پر ہولڈ تھا۔ اور مدینہ میں انصاریوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج، ان کے درمیان جنگ بعاث نام سے جنگ بڑی لمبی مدت تک چلی۔ کس کی وجہ سے؟ یہودیوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سود پر مال دیتے تھے، بھائی یہ مال ہم سے لے لو ہتھیار، اور جنگ بند نہیں ہونی چاہیے، جنگ لڑتے رہو، مال ہم سے لیا کرو۔ آج بھی یہ قوم یہی کر رہی ہے، اور پورے سودی نظام پر، سودی کاروبار پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور یہ قوم کبھی بھی نہیں چاہتی ہے کہ سود کا کاروبار بند ہو۔ اسی لیے آپ کے سامنے یہ 0% بجاج کے ساتھ بھی آتی ہے، جبکہ 0 کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کو الو اور بیوقوف بنانے کے لیے ہوتا ہے، یہ 0 کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے بجاج فائننس کرانا چھوڑیں، اس پر سامان لینا چھوڑیں۔ 0% بجاج پر آپ سامان جا کر کے لیتے، قسطوں میں بھرتے ہیں، یہ اپنے آپ میں گویا کہ آپ سود دینے پر راضی ہیں کہ آج اگر فائنل ڈیٹ ہے، آج میں پیمنٹ نہیں کر پایا، کل کروں گا تو فائن لگے گا مجھ پر۔ یہ اپنے آپ میں گویا کہ آپ سود پر راضی ہو رہے ہیں، یہ آپ کو الو بنانے کا کاروبار۔ توبہ کیجئے اس سے، اپنے آپ کو بچائیے۔ تو یہ یہودیوں پر اللہ نے کچھ سزائیں نازل کی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعہ یہاں دیکھ لیجئے، بنی اسرائیل کا۔ پیچھے میں نے ذکر کیا کہ بیت المقدس میں داخل ہونے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ہوا کیا؟ جب فرعون کو اللہ نے دریا میں ڈبویا، کون سے دریا میں؟ نہیں، غلط ہے، دریائے نیل نہیں، دریائے نیل تو مصر میں تھا بھائی، جہاں فرعون کا محل تھا وہاں دریا تھا، دریائے نیل۔ اور یہ لوگ کہاں گئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر مصر چھوڑ چکے تھے، مصر سے باہر جا چکے تھے، دوسرا دریا آیا تھا اور فرعون پیچھا کرتے آ رہا تھا، فرعون پیچھا کرتے آ رہا، تو دریائے نیل تو مصر میں ہی رہے گا۔ یہاں پر آئے دوسرا دریا جسے دریائے قلزم کہا جاتا، بحر قلزم کہا جاتا ہے، اس دریا میں اللہ نے ڈبویا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب کہاں آئے؟ یہ جو دریا ہے بیچ میں، مصر کے بعد کون سا علاقہ شروع ہوتا ہے؟ فلسطین کا۔
فلسطین کا علاقہ شروع ہوتا ہے، تو بیچ میں بحر قلزم ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے بیت المقدس کے پاس، تو اس زمانے میں بیت المقدس پر قبضہ تھا ایک ظالم قوم کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے، اس سے پہلے بنی اسرائیل سے کہا کہ یاد کرو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، سب یاد دلایا اور کہا اے میری قوم، اس ارض مقدس میں بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ بڑی سرکش قوم تھی، کہنے لگی نہیں، یہاں پر ایک بڑی ظالم و جابر قوم رہتی ہے، ہم جائیں گے تو ہمیں مار دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے داخل ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم نہیں داخل ہو گے۔ دو آدمیوں نے سمجھایا تب بھی نہیں سمجھے، اور آخر میں کیا کہا کہ اے موسیٰ، جب تک یہ لوگ یہاں ہیں خود سے نہیں نکل جاتے ہم نہیں جائیں گے، اور جب تک یہ لوگ ہیں تب تک ہم باہر رہیں گے۔ اگر آپ کو لڑنا ہی ہے تو آپ جائیے، آپ کرب جائیے، آپ دونوں لڑ لیجیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کس سے کہہ رہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی نافرمانی ہے ایک نبی کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بے بسی دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے بددعا کر دی، کہا رب انی لا املک الا نفسی واخی، اے میرے رب، میں اپنا مالک ہوں اور اپنے بھائی ہارون کا ذمہ دار ہوں، اب میں اپنی قوم کا ذمہ دار نہیں رہ گیا۔ اے اللہ فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ اللہ نے جدائی پیدا کر دی اور کہا جہاں یہ ہیں بیت المقدس سے پہلے کا علاقہ، یہ یہاں پر 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے اور بیت المقدس میں ان کی انٹری نہیں ہو پائے گی، 40 سال تک۔ اسی لیے اس علاقے کو وادی تیہ کہا جاتا ہے، وادی تیہ کہا جاتا ہے، بھٹکنے والی وادی۔ 40 سال تک بھٹکتے رہے، اور اس دوران بھی اللہ نے اس امت پر، اس قوم پر احسان کیا۔ اس پر اتنے احسانات ہیں اللہ کے کہ آپ خالی گنتے ہوئے چلے جائیں۔ اللہ سزا بھی دے رہا ہے، احسان بھی کر رہا ہے۔ سزا دے رہا ہے، وادی تیہ میں بھٹک رہے، اوپر کوئی چھت نہیں، کوئی چھت نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، اللہ نے دونوں چیزیں میسر کر دی۔ اللہ بادلوں کو حکم دیتا تھا دھوپ کے دوران کہ جاؤ ان کا سایہ کر لو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلوں کے ذریعے سایہ ہو جاتا تھا۔ اور اسی میدان میں 40 سال تک بھٹکنے کے دوران اللہ نے ان کے اوپر کھانے پینے کے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ لیکن یہاں پر بھی سرکشی کی ان لوگوں نے، ایک کھانا مسلسل ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، دال چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب بیوقوف ہو تم لوگ، خیر کو شر کے ذریعے بدل رہے ہو، تم جو ہے اعلیٰ کو چھوڑ رہے ہو، ادنا کو لے رہے ہو۔ کہا نہیں ہمیں چاہیے۔ پھر اللہ نے دوبارہ سے ان کے اوپر کیا کیا، یہ ذلیل قوم ہے، اس پر ذلت نازل ہوگی، یہ فقیر محتاجگی ان کے اوپر نازل کی جائے گی، اور اللہ کا غیظ و غضب اس قوم کے اوپر نازل ہوگا۔ تو ان لوگوں نے بیت المقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، سزا یہ ملی، 40 سال تک وادی میں بھٹکتے رہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، 2 بیٹوں کا۔ یہ دونوں بیٹے کون سے ہیں؟ قابیل اور حابیل۔ دونوں نے قربانی پیش کی۔ قربانی کیوں پیش کی، اس کے پیچھے مفسرین نے کئی ایک واقعات بیان کی، لیکن جو مشہور واقعہ وہ یہ کہ قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، بدصورت تھی، اور کوئی آبادی نہیں تھی، انسان نہیں تھے۔ تو اس زمانے میں حلال تھا کہ اپنی ہی بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن فرق کے ساتھ، ایک لڑکے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ وہ شادی نہیں کرے گا۔ تو قابیل نے کہا نہیں، میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے میں اس سے شادی کروں گا، کیونکہ یہ خوبصورت ہے، بدصورت سے شادی نہیں کروں گا میں۔ تو آدم علیہ السلام نے سمجھایا، باپ تھے، سمجھایا، نہیں سمجھے دونوں۔ حابیل تو خیر سمجھ رہا تھا، قابیل نہیں سمجھ رہا تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا جاؤ صدقہ کرو، قربانی پیش کرو اللہ کے راستے میں۔ دونوں نے قربانی پیش کی۔ قابیل کسان تھا، اس نے چند بالیاں لے جا کر کے پیش کر دی، اور حابیل یہ جو ہے مویشیاں اور جانور وغیرہ چرایا کرتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اچھا اس زمانے میں قانون کیا تھا، کوئی چیز اللہ کے ہاں جب قبول ہو جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی۔ اب تو ہمیں پتہ نہیں چلتا نا کہ ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہمارا یہاں بیٹھنا قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس زمانے میں پتہ چل جاتا تھا اس طرح کی چیزیں۔ تو اس کیا آسمان سے ایک آگ آئی اور اس نے اس جانور کو جلا دیا۔ تو قابیل کہنے لگا لاقتلنک، حسد کی وجہ سے میں تجھے قتل کر دوں گا، ضرور قتل کر دوں گا۔ تو بھائی نے کہا رے بھائی کیا کرتے ہو، اگر تم مجھے مارو گے تو ٹھیک ہے مار لو، میں تمہیں مارنے کے لیے ہاتھ تک نہیں بڑھاؤں گا۔ اور یاد رکھو یہ قانون اللہ کا، جس کے دل میں تقوی ہو اللہ اسی کا عمل قبول کرتا ہے، اور تقوی کا تعلق کس سے؟ دل سے۔ آپ کے دل میں اخلاص ہوگا، آپ کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ بہرحال اس نے مار دیا، حسد میں آیا، جلن میں آیا، اس نے مار دیا، اور مارنے کے بعد سوچنے لگا کہ لاش کہاں چھپاؤں، عیب پر پردہ کیسے ڈالوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم غلطی جب تک نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں
شیطان ڈالتا رہے کر جاؤ کر جاؤ کر جاؤ، لیکن جیسے ہی غلطی کر کے ہم فارغ ہوتے ہیں ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے، کیا کر لیا کیا کر لیا۔ یہی موقع ہے آپ کے امتحان کا کہ آپ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ پچھتانے لگا، افسوس کرنے لگا، اچھا چھپائے کیسے؟ اللہ نے کوا بھیج دیا۔ کوا کیوں؟ کوا کیوں؟ ہاں کوا ہی کیوں؟ دوسرا جانور بھی تو چوچ مار کر کے زمین کھود سکتا ہے، اس لیے کہ کوا انسانوں سے مانوس ہوتا ہے، انسانوں کے آس پاس سب سے زیادہ کوا ہی دکھائی دیتا ہے، تو اللہ نے کوے کو بھیجا۔ اور اس کی دوسری عادت جو انہوں نے بتایا کہ اس کی چوچ مارنے کی عادت ہوتی ہے، کہیں بھی بس چوچ مارتا رہتا ہے چاہے کچھ ہو یا نہ ہو۔ وہ آیا اور اس نے زمین کھودنا شروع کر دیا۔ اچھا ہمارے ہاں بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کے منہ میں بھی ایک کوا تھا اس کو دفنانے کے لیے، یہ ہے آیت میں؟ نہیں، یہ آیت میں نہیں ہے۔ اس نے زمین کھودنا شروع کیا تو یہ قابیل نے دیکھا، کہنے لگا ارے یا ویلتا عجزت ان نکون مثل هذا الغراب، افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں۔ بعض دفعہ انسان ایسی غلط حرکت کرتا ہے کہ وہ کوے سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے، ایک حقیر سے پرندے سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ میں تھوڑا جملہ بڑھا کر بولوں، بعض دفعہ انسان ایسی غلط حرکت کرتا ہے کہ کتے سے بھی زیادہ غلط حرکت پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ فاصبح من النادمین، بہرحال اس نے دیکھا زمین کھودا، چھپا دیا، اور چھپانے کے بعد بڑا پچھتایا۔ لیکن چونکہ یہ غلط کام کر چکا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا میں جو بھی قتل ہوگا اس کا ایک حصہ گناہ قابل کے کھاتے میں جائے گا، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ وہ پہلا دنیا کا قاتل تھا جس نے لوگوں کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ اور یہی سے اللہ نے بنی اسرائیل پر بھی اور اس امت پر بھی ایک قانون جاری کر دیا، جو کسی کو مارے گا ناحق گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جو کسی ایک کی زندگی کو بچا لے گویا کہ اس نے پورے انسانوں کو دوبارہ زندگی دے دی ہے۔ اللہ نے وسیلے کا تذکرہ کیا۔ وسیلے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ کا معنی جی وسیلے، اردو والا وسیلہ الگ ہے، عربی والا وسیلہ الگ۔ اردو میں وسیلے کو آپ سورس کہہ سکتے ہیں، عربی والا وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب قریب ہونے کے لیے کوئی عمل کرنا، قریب ہونے کے لیے کوئی عمل کرنا۔ آپ نماز پڑھتے یہ بھی وسیلہ ہے۔ تو ہمارا بھائی کہتا ہے نا اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، بات صحیح ہے اس کی، بات صحیح ہے اس کی، نماز سیڑھی تو ہے، نماز سیڑھی تو ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے کتنی بڑی سیڑھی کی ضرورت ہے؟ کیا ہر سیڑھی اللہ تک پہنچائے گی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سیڑھی کی ضرورت ہے، بالکل ہے، بلا شبہ ہے، لیکن جیسے انسان کو ضرورت ہے ویسے اللہ کو ضرورت نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ بلکہ کون سی سیڑھی اللہ تک آپ کو پہنچائے گی یہ کون فکس کرے گا؟ آپ کا دماغ یا قرآن اور حدیث؟ قرآن اور حدیث فکس کریں گے، آپ کا دماغ فکس نہیں کر سکتا۔ یہ نماز بھی وسیلہ، یہ روزہ بھی وسیلہ، یہ مجلس بھی وسیلہ، یہ قرآن بھی وسیلہ، یہ سب کا سب وسیلہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں وسیلہ جو ایک معنی میں لیا جاتا ہے کہ سورس لگانا، تو یہ وسیلہ صرف 3 طریقے کا جائز ہے۔ نمبر ایک اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اے اللہ تو غفار ہے مجھے معاف کر دے، تو رحیم ہے رحمان ہے مجھ پر رحم فرما، اللہ کے نام کا وسیلہ دے کر کے اس سے دعا کرے۔ نمبر 2 اپنے نیک عمل کا وسیلہ، آپ کو لگتا ہے کوئی اچھا کام آپ نے کیا اللہ کے لیے، اس کا وسیلہ لگائیں کہ اللہ یہ کام تیرے لیے کیا تھا۔ وہ غار والوں کا واقعہ، 3 لوگ پھنس گئے غار میں اور ایک چٹان نے آ کر کے غار کا منہ بند کر دیا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا اور کہا اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو اس غار سے اس چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم نکل جائیں۔ اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگائیں۔ اور نمبر 3 کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ۔ آج ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں لوگ؟ کسی سے بھی کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا، ہے نا؟ ایک جملہ ہمارے یہاں، دعا میں یاد رکھنا، کس کو بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، یہ ہنر ہونا چاہیے۔ آپ کو کتنے لوگوں نے کہا ہے آپ نے کسی کے لیے دعا کیا؟ 10 لوگوں نے کہا ہوگا آپ کو، کس لیے آپ نے دعا کیا؟ صرف کہہ رہے ہیں لوگ، کر کون رہا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ تو کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی مردہ کا وسیلہ لگانا،
کسی جو ہے غائب کا وسیلہ لگانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لگانا، آپ کے مقام و مرتبے کا وسیلہ لگانا، یہ کہنا کہ نبی کے صدقے طفیل میں اللہ میری یہ دعا، میرا یہ عمل قبول کر لے، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، اور یہ سب کا سب کیا ہے؟ شرک اور کفر ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے اللہ نے ایک بات ذکر کی کہ دنیا میں جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، ساری کتابیں ایک دوسرے کی کیا کرتی ہیں؟ تصدیق کرتی ہیں اور سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ سب ایک دوسرے کے بارے میں بتاتی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید بھی اس بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ قرآن میں جتنی باتیں ہیں وہ تمام باتیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ قرآن تورات کی اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ایک اور چیز جو ہمارے ہاں آج کل سماج و معاشرے میں رائج ہے، ارتداد۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین چھوڑ رہے ہیں، خواہ لڑکیاں ہوں خواہ لڑکے ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنا سوشل میڈیا پر بیان کیا جاتا ہے، جو فیگر، جو تعداد بتائی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر کوئی دین چھوڑ رہا ہے تو آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر کی فکر کیجئے نا۔ کسی کا دین چھوڑ دینا یہ آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ ایک بندہ مرتد ہوگا، اللہ پوری قوم کو مسلمان کر دے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر یہ بتایا جاتا فلاں علاقے میں فلاں لڑکی فلاں جو ہے مذہب والے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، لیکن فلاں علاقے میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے سوشل میڈیا پر کبھی آپ کو نہیں بتایا جائے گا۔ اللہ کی بات سنیے، ایک من یرتد منکم عن دینہ، اللہ نے ایک فرد کے بارے میں، ایک سنگل آدمی کے بارے میں کہا، ایک بندہ دین چھوڑے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ اسے ایک کے بدلے پوری قوم لے کر کے آئے گا، جس کی صفت یہ ہوگی کہ یہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، یہ دین پر عمل کریں گے اور دین کی باتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلائیں گے۔ فکر چھوڑ دیجیے، وہ آپ کا تھا ہی نہیں، وہ آپ کا تھا ہی نہیں جس نے دین کو چھوڑ دیا، اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں جو مرتد ہو گیا، اسے پچھتانا چاہیے۔ آپ کو پچھتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اس سے سبق لیجئے کہ اپنے گھر کا، اپنے علاقے کا ماحول ٹھیک کیجئے، اپنے بچوں کو بتائیے دین کی کیا اہمیت ہے، اسلام کی کیا اہمیت ہے، اور ایمان کو اختیار کرنے کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ نے ایک چیز بیان کی کہ آپ کو تبلیغ کرنا ہے، لیکن کس چیز کی؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا اس کی تبلیغ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں امام صاحب کا قصہ، فلاں بزرگ کا قصہ کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے تو کیا ہوا؟ چلو ایک بار مان لو کہ پڑھتے رہے، جبکہ ناممکن ہے۔ یہ نبی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے تو عجیب عجیب طرفہ تماشا، یہ غلو ہے، یہ غلو ہے۔ لیکن چلو تمہاری بات مان لیتے ایک مرتبہ کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھا، تو آپ کا کیا، ہمارا کیا؟ پڑھا تو انہوں نے پڑھا نا، ثواب ان کو ملا۔ یہ کوئی دین کا قانون ہے؟ یہ کوئی شریعت ہے؟ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو سماج میں ہر بندے پر لاگو کیا جائے، اس کا امپلیمنٹ کرنا چاہیے؟ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تبلیغ کریں گے آپ قرآن کی، حدیث کی، ایسی کتابوں کی نہیں کہ جن کتابوں کے اندر اماموں کے اور بزرگوں کے اور اولیاء اللہ کے قصے ہوں۔ قرآن اور حدیث میں اتنے قصے ہیں، اتنے واقعات ہیں، اتنے میسیجز ہیں، اتنی کہانیاں، اتنی سٹوریز ہیں کہ آپ کے سمجھنے کے لیے، آپ کی عبرت اور نصیحت کے لیے یہ باتیں کافی ہیں۔ اور آخری بات اس حوالے سے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہودی۔ اللہ نے تذکرہ کیا کہ اگر آپ دنیا میں مسلمانوں کے دشمن، اچھا مذہب کے معاملے میں سارے دشمن ہیں مسلمانوں کے، جہاں بات دھرم کی آ جائے گی، مذہب کی، دین کی آ جائے گی، وہاں سارے دشمن ہیں۔ لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے اگر کوئی آپ کا قریبی ہو سکتا ہے تو عیسائی، اور عام حالات میں سب سے بڑے دشمن آپ کے یہودی اور یہ مشرک، یہ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں بظاہر۔ اسی لیے ہمیشہ ان سے الرٹ رہیں، ہوشیار رہیں۔ دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ، ٹھیک ہے دنیاوی حساب سے آپ لین دین کریں، معاملات کریں، اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، بہت سے اچھے لوگ ہیں اور بہت سے ایسے جو ہمارے کام آ سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو پہچانے، لیکن دین کے معاملے میں ہمیشہ ہوشیار۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ سوال آتا ہے کہ دیوالی کا موقع ہے، وہ لوگ گفٹ دیتے ہیں، لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ وہ اپنا کام کر رہا ہے لیکن ہم اپنا کام نہیں کرتے۔
وہ آپ کا ساتھی ہے، آپ کے ساتھ لین دین ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، سال بھر میں کبھی ایک دفعہ اس کو آپ نے بتایا کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ ایک مرتبہ بھی آپ نے نہیں بتایا۔ اگر آپ نے بتایا ہوتا وہ دیوالی کے موقع سے آپ کو مٹھائی لا کر کے نہیں دیتا، لیکن آپ نے بتایا ہی نہیں، اس لیے وہ مٹھائیاں لا کر کے دے رہا ہے کہ یہ بڑا سیکولر قسم کا آدمی ہے، لے لیتا ہے، اس کے یہاں سب چلتا ہے۔ تو جب چلتا ہے تو آپ چلائیے، جب چلائیں گے تو ایک دن وہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا اور آپ اسی جیسا اختیار کر لیں گے۔ تو کبھی دھاگا پہنیں گے، کبھی کڑا پہنیں گے، کبھی جو ہے کان میں بالیاں پہنیں گے، کبھی جو ہے بازو پر اور پیر پر جو ہے دھاگے باندھ کر کے چلیں گے، کہیں گے اس سے مسائل حل ہوتے ہیں، یہ فلاں جگہ کا دھاگا، یہ کالا دھاگا، یہ پیلا دھاگا، یہ بلو دھاگا، یہ نیلا دھاگا۔ آج کے دھاگے مسائل دور کر رہے ہیں، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تو دین کے معاملے میں سارے آپ کے دشمن ہیں۔ آپ کا خیر خواہ کون ہے، آپ کی بہتری کون چاہتا ہے سماج کے اعتبار سے؟ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے بہت سے لوگ تھے۔ ہجرت کے موقع پر خود ایک کافر آپ کے ساتھ تھا جس نے آپ کو مکہ سے مدینہ پہنچایا، جو گائیڈ تھا آپ کا۔ آدمی کو پہچاننا چاہیے کون آپ کے کام آ سکتا ہے اور کون آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتا ہے، یہ پہچاننا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ دین کے معاملے میں سارے آپ کے دشمن ہیں، کیا یہودی، کیا مشرک، کیا عیسائی، لیکن اگر کوئی آپ کا قریبی ہو سکتا ہے تو یہ عیسائی۔ کیوں؟ پارہ نمبر 7 میں اللہ نے جواب دیا ہے، انشاءاللہ کل اس کا جواب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔